اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دید صدیق از بگفت آفتاب، نیزہ مشرق نیزہ عربی خوش آباب، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا ہے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں۔ حضرات گرامی ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم تک یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عالم میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں؟ مگر یہ لوگ جہاں نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں؟ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد میں ہوئے ان کو بھی دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد میں ہوئے ان کو بھی دیکھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد میں ہوئے ان کو بھی دیکھا نہیں۔ یا دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو کیسے نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد سرکار، زندہ باد۔ تو کیسے نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جرمن و ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان و افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کے بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے اور خطے اور گوشے گوشے کو دیکھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے کہ جنہیں ہم جبریل امی کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طاہر سدرہ کہا جاتا ہے، جنہیں طاہر سدرہ کہا جاتا ہے۔
जाता है तो मुझे कह लेने दीजिए कि हज़रत जिब्रील अमी की वो ज़ात गिरामी है कि जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा है, हज़रत मूसा हज़रत नूह को भी देखा है, हज़रत इब्राहिम को भी देखा है, हज़रत इस्माइल को भी देखा है, हज़रत इसहाक को भी देखा है, हज़रत याकूब को भी देखा है, हज़रत मूसा को भी देखा है, हज़रत ईसा को भी देखा है। लेकिन खुद हज़रत जिब्रील अमी इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मदिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रोए ज़मीन के मशारिक़ और मगारिब को उलट पलट कर देखा, दुनिया का कोना कोना चप्पा चप्पा जान डाला, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को ना देखा और किसी को ना पाया, बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमड़े जहाँ के डाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न बन, तुझे हमदे खुदाया, तुझे हमदे खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमदे खुदाया, तुझे हमदे खुदाया। हजरत हज़रत जाबिर ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत मालिक ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत अनस ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत तलहा ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत खबाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। और हज़रत फातिमा फरमाती है कि मेरे अब्बा चांद से भी ज्यादा हसीन। और हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे आका चांद से भी ज्यादा हसीन। और हज़रत आमिना फरमाती है कि मेरा लाल सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन। मौला अली कहते हैं कि मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। यार